امریکہ میں نئی تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان اور کم عمر ترین میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹ رہنما ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ نیو یارک نے پہلی بار ایک مسلمان تارک وطن اور ترقی پسند رہنما کو شہر کی قیادت سونپ دی۔ ممدان انصاف، برابری اور اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کی علامت بنے۔ سابق نیو یارک گورنر اینڈریو کومو نے 41.6% ووٹ حاصل کیے۔ خوف کو شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ اسلاموفوبیا کے نام پر شہر کو تقسیم کرنے والے ہار گئے۔ مسلم میئر زہران ممدانی کا جیت کے بعد پہلا خطاب۔ ممدانی کی امریکی صدر کو اپنے پہلے خطاب میں للکار، کہا کہ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور اسے وہی چلائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی آواز اونچی کر لیں۔ نیو یارک کے نئے میئر نے اپنی جیت کو ورکنگ کلاس کی جیت قرار دیا۔ بولے طاقت کا محور اور مرکز عوام ہیں، خوفزدہ کرنے والوں کو نیو یارک نے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے میئر الیکشن میں ہار کی وجہ حکومتی شٹ ڈاؤن قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ شٹ ڈاؤن سے ڈیموکریٹس کو میئر الیکشن میں کامیابی ملی، حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر اینڈریو کومو نے ممدانی کو مبارکباد دی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما اور بل کلنٹن کی بھی زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اس کا ثبوت زہران ممدانی کی متاثر کن مہم ہے۔ میئر لندن کا بھی زہران ممدانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا پلان تیار۔ قومی اسمبلی سے 27ویں ترمیم 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق کی زیر سربراہی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء اور کابینہ اراکین کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ دیکھیں، نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے۔ نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں۔ نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ 27ویں ترمیم کے لیے نمبرز کا مسئلہ نہیں، وہ پورے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے دعویٰ کر دیا، کہا کہ 27ویں ترمیم جمعے کو ہی سینٹ سے منظور ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کو تنبیہ کی کہ مولا جٹ کی سیاست کرنی ہے تو پھر گورنر راج پابندی کا بھی آپشن ہے۔ فیصل وابڈا کی فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم آئین کے محافظین ہیں، آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے سامنے آنا چاہیے۔ جب تک آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں آتا، رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ محمود خان اچکزئی، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس کی فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کی گئی۔ اگلے ہفتے تک آئینی ترمیم کی کوئی شکل نکل آئے گی۔ بلاول بھٹو کا حق ہے کہ وہ اظہار رائے کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کی جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ اسی طرح ایک عبوری ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا میئر آئے، وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرے اور ایک میئر سے اختیار دوسرے میئر تک، ایک ناظم سے اختیار دوسرے ناظم تک، ایک چیئرمین سے اختیار دوسرے چیئرمین تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو 27ویں آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم گڈ گورننس اور بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کو بھی آئین کے تحت حکومت سمجھا جائے، آئین لوکل حکومت کا تحفظ کرے اور سپریم کورٹ میں اس کی نگرانی کرے۔ فاروق ستار نے کہا کہ آئین میں لکھا جائے کہ مقامی حکومتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔
PTI पार्लियामानी पार्टी का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बातचीत। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम से वफाक को खतरा करार दे दिया। कहा कि 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से लाई गई थी। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। हुकूमत वफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ ताजरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी, जबकि मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी ज़रूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फ़ाल कर दिया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। पाकिस्तानी वफ्द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा की तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात आज सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाया मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। जंगबंदी के बावजूद गजा के जनूबी इलाकों में इसराइली फौज ने नई जारहाना कार्रवाइयाँ की। खान यूनुस गजा सिटी में फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद 3 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 68,860 हो गई। हमास ने एक और यरगमाली फौजी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मस्क शुदा लाशें गजा मुंतकिल। बेशतर नाकाबिल शनाख्त। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं नया हुकूमती निज़ाम कायम किया जाए, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी लाजमी हासिल होनी चाहिए। जापान में रीछ बेकाबू हो गए। पहाड़ी इलाकों में 100 से ज़ायद हमले, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुकामी हुक्काम की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स से ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई। तमाम कौमी एयरलाइन की परवाज़ों को बरवक्त क्लियरेंस के बाइस वक्त पर रवाना किया गया। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने गैर एलानिया एहतजाज किया था। लाहौर में दुकानदार का खातून को छेड़ना महंगा पड़ गया। गाजियाबाद बाजार में खातून दुकानदार से मेकअप खरीदने आई थी। शहरियों ने दुकानदार की खूब दुर्गत बनाई, दुकान में तोड़ फोड़ भी की। कराची के चिड़ियाघर से रानू रीछ इस्लामाबाद मुंतकिल। रानू को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानू रीछ को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानू की देखभाल के लिए डिप्टी कन्वेंटर रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानू को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से यूनियन बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में प्रोटीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंद कबल हासिल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपरमून का शानदार नज़ारा। फलकियाती माहिरीन ने कहा कि इस साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवां साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और कराची में आलमी सकाफती मेले में गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक्स फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।